الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عمل کی نیت کر لیں ہم سب انشاءاللہ، کہہ سن کر عمل کریں گے۔ عملی زندگی بنانے کے لیے یہ اجتماعات ہوتے ہیں کہ ہم سب کی زندگی عمل پر پڑے، اور اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے عمل ہی کا مطالبہ ہے، ہمارا ظاہر بھی بنے اور ہمارا باطن بھی بنے۔ بننے کے لیے ہم سب آئے ہیں دنیا میں۔ کر لی سب نے نیت؟ جی۔ دنیا کا وجود اللہ تعالیٰ شانہ کی یاد کے لیے ہے، یہ اس کائنات کی زندگی ہے، اور جب کوئی بھی اللہ کو یاد کرنے والا اس دنیا میں نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ شانہ پوری دنیا کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ قیامت کیا ہے؟ پوری کائنات کی موت کا دن ہے، ساری کائنات اللہ ختم کر دیں گے کہ اب میرا نام لینے والا یہاں کوئی نہیں بچا۔ تو اتنی بڑی دولت ہے اور اتنی بڑی بات ہے اللہ کی یاد، اور جتنے بھی اللہ نے اعمال دیے ہیں ہم سب کو، وہ ان کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ نماز اللہ کے ذکر کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کہتے ہیں نماز کو قائم کر میری یاد کے لیے۔ جی۔ اور جن اعمال میں بظاہر اللہ کی یاد نہیں ہے، جیسے روزہ رکھنا، بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے۔ جی۔ چند اعمال ہے جس کو پورا کرنے کا نام حج ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ روپیہ پیسہ خرچ کرنے کا نام زکوٰۃ ہے، لیکن حدیثوں میں آتا ہے ان اعمال میں بھی وہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے جس میں اللہ کی یاد کثرت سے ہو۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کو وہ روزہ بہت پسند ہے جس میں اللہ کی یاد کثرت سے ہو، اور اللہ کو وہ حج بہت پسند ہے جس میں اللہ کی یاد کثرت سے ہو۔ اللہ کے دین کی خدمت، محنت، جہاد، کہا اللہ کو وہ پسند ہے جس میں اللہ کی یاد کثرت سے ہو، کیونکہ مقصود اللہ کی یاد ہے۔ اور پھر سارے اعمال جتنے بھی ہیں سب کی تحدید ہے، لمیٹیشن ہے، حد مقرر کر دی اللہ نے۔ 5 نمازیں ہی فرض ہیں، چھٹی کوئی نماز نہیں ہے، نوافل ہیں لیکن فرائض اتنی ہیں۔ روزے کی مقدار طے ہے۔ حج جو ہے وہ مالدار پر زندگی میں ایک بار ہے۔ واحد عمل ایسا ہے اللہ کی یاد جس کے بارے میں اللہ نے کثرت کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھیں گے قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں ذکر کے متعلق، اس میں اللہ تعالیٰ شانہ جہاں ذکر کا تذکرہ آتا ہے تو کثرت کا اللہ استعمال فرماتے ہیں۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ مجھ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ۔ جی۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جتنے نقصانات ہوتے ہیں، جتنا خسارہ آدمی اٹھاتا ہے، اور جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، سب کی وجہ کیا ہے؟ غفلت ہے، بے دھیانی ہے۔ روڈوں پر لکھا رہتا ہے نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، جی، چوکا دھیان گئی جان، کہ آدمی کا دھیان پہلے چوکتا ہے، دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو غفلت جو ہے یہ ساری بیماریوں کا اڈا ہے۔ جی۔ اور اللہ کی یاد
ساری بیماریوں کا علاج ہے جی۔ پھر دل کی صفائی، پورے جسم میں دل کی مثال بادشاہ کی طرح ہے، اور دل کی صفائی کا بڑا راستہ اللہ کی یاد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو کسی چیز کو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ جام ہو جاتی ہے، چلتی نہیں ہے جی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ تو 3 باتیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو فرمایا قرآن پاک کی تلاوت، ایک اللہ کا ذکر، اور ایک موت کی یاد جی۔ جتنا آدمی اپنے مرنے کو یاد رکھے گا اور قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کی یاد میں لگے گا، اتنا اس کا دل پاک اور صاف ہوگا۔ پھر فرمایا دل کی مثال آئینے کی طرح ہے، آئینہ جتنا صاف شفاف ہوگا اتنا اس پر عکس، فوٹو، تصویر صحیح بنے گی، اور دھندلا ہے تو جی تصویر صاف نہیں آئے گی۔ تو ایسی فرمایا دل کی مثال آئینے کی طرح ہے، جتنا یہ پاک اور صاف ہوگا اللہ کی معرفت کا انعکاس ہوگا، یعنی اللہ کی پہچان نصیب ہوگی دلوں کی صفائی پر جی۔ پھر سارے جتنے احکامات ہیں ان کے ساتھ شرائط ہیں، وقت کی جی، حیت کی، جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے جی، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور اس کے جو ارکان اور اذکار اور احکام ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے جی۔ روزے کے لیے بہت ساری دن بھر بھوکا رہنا ہے صاحب، خواہشات سے بچنا ہے۔ حج کے لیے جو ہے وہ جانا پڑے گا مکہ، خرچ کرنا پڑے گا جی، زکوٰۃ کے لیے مال دینا پڑے گا، لیکن روزے کے لیے ذکر کے لیے کیا شرط ہیں جی؟ آدمی ناپاکی کی حالت میں بھی ہاں اللہ کو یاد کر سکتا ہے، بے وضو ہے، بیٹھے لیٹے، بلکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے تعریف فرمائی قرآن پاک میں کہ یہ وہ لوگ ہیں عقل والے جو کھڑے بیٹھے لیٹے جی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایسوں کی اللہ نے قرآن میں تعریف فرمائی۔ اس لیے میرے بزرگوں، اس سے بڑی غفلت ہے جی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ملک کے پرانوں میں کہا تھا کہ ذکر کی، اخلاص کی، دعاؤں کی، سنتوں کے اہتمام کی ہمارے ساتھیوں میں بڑی کمی ہے، اور اس کی وجہ سے سارے مسائل ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ نظر ہٹی تو درگھٹنا گھٹی جی، دھیان آدمی کا چوکتا ہے اور پھر جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں سب طے کریں کہ انشاءاللہ اللہ کو کبھی نہیں بھولیں گے، پھر اللہ ہمارے ایسے ہیں کہ ہم ان کو بھول جائیں جی۔ سر سے پیر تک، صبح سے شام تک، زمین سے آسمان تک، سب کچھ کس نے دیا ہے جی؟ اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کو بھول جائے؟ کوئی کچھ دیتا ہے تو آدمی اس کو یاد رکھتا ہے۔ صاحب یہ گھڑی میرے ماموں نے بھیجی ہے سعودی عرب سے جی، چشمہ ریبن کا امریکہ سے میرے چچا نے بھیجا ہے۔ تو چشمہ آدمی دیکھے گا تو کس کو یاد کرے گا؟ بھیجنے والے کو یاد کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ صاحب یہ پین شیفرڈ کا ہے اور فلاں نے میرے رشتہ دار نے مجھ کو بھیجا ہے، تو پین دیکھ کر اس کو یاد کرے گا، چشمہ دیکھ کر، گھڑی دیکھ کر دینے والے کو یاد کرے گا۔ اور اللہ کے علاوہ کسی نے کیا دیا ہے ہم کو؟ کوئی کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے دیتا ہے۔ خدا بند عالم کے قربان میں کرم ہے جن کے لاکھوں ہر آن میں، کروڑوں نعمتیں اللہ نے دی ہیں، گن ہی نہیں سکتے ان کی نعمتیں۔ تو ان کو بھولنا کتنا عجیب بات ہے کہ اللہ کو بھول گئے، اللہ یاد نہیں رہا جس نے سب کچھ دیا ہے۔ پھر پوری کائنات رچائی بسائی ہمارے لیے کہ دیکھو میں نے کیا کیا بنایا ہے تمہارے لیے۔ ساری دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی اور ہم کو اپنے لیے بنایا ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی، سمجھایا کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ سب ہمارے لیے، ہم اللہ کے لیے۔ تو کہا دیکھو
پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور انسان کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ جی مثال دی انہوں نے کہ بھئی سورج کو ختم کر دیں دنیا سے تو کس کا نقصان ہوگا؟ جی حضرت جبرائیل کا۔ کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا ہوگا کہ صاحب سورج ہی غائب ہو گیا تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کتنا لائٹ بل آئے گا۔ کچھ لوگ سو رہے ہیں اندھیرے، عصر بعد بھی سوتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں بھائی جاگ رہے ہیں نا سب۔ سورج غائب ہو گیا تو پوری دنیا پریشان ہو جائے گی۔ یہ جتنی ہریالی ہے دنیا میں، اس میں اللہ نے سورج کا دخل رکھا ہے۔ جی بڑے بڑے کام اللہ نے سورج کے ذمے دیے ہیں، تو ساری دنیا پریشان ہو جائے گی۔ چاند ختم ہو جائے تو پوری دنیا، یہ مد و جزر، لو ٹائیڈ ہائی ٹائیڈ آتا ہے سمندر میں، اور پھلوں کے پکنے میں، کھیتیوں کے تیار ہونے میں اللہ نے چاند کی خدمت رکھی ہے۔ جی ساری دنیا کے جانور ختم ہو جائیں تو گوشت ہی نہیں ملے گا صاحب، گوشت اور مسلمان کا دوست، تو کیسے ہوگا کام؟ ہاں بھائی ایک پیاز کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں لوگ کہ پیاز رلا رہی ہے۔ جی اچھا یہ سب باقی رکھ دیں، یہ بڑی بڑی چیزیں میں نے گنوائی، اور پانی ختم ہو گیا تو زندگی چند دن کی ہے، اور ہوا ختم ہو گئی تو جی بچے گا کوئی؟ اور یہ سب باقی رکھے انسان کو ختم کر دیں تو بتاؤ چاند سورج کا کیا نقصان ہے؟ ہوا پانی کا کیا نقصان ہے؟ جانوروں کا کیا نقصان ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے ہمارے لیے ساری چیزیں بنائی ہیں، اور ہم کو کس کے لیے بنایا؟ جی اپنے لیے۔ جی ساری جہاں ہمارے لیے اور ہم اللہ کے لیے۔ تو میرے بزرگوں تھوڑا سا موقع ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اور یاد کیسے کرنا ہے؟ کہتے ہیں ایک اللہ کو یاد کرنا ہے زبان سے، اور ایک اللہ کو یاد رکھنا ہے عمل سے، اور ایک اللہ کی یاد کو دل میں بسانا ہے۔ جی تو اس کو کہتے ہیں ذکر لسانی زبان سے، اور ذکر فعلی عمل سے، اور ذکر قلبی دل سے، تو کثرت ہوگی، ورنہ تسبیح صرف پڑھنے سے کثرت حاصل نہیں ہوگی۔ جی تو زبان سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، جی 100 بار صبح شام، یہ دولت اجتماع سے لے کر جانا ہے ہم کو۔ پڑھیں گے سب؟ کب سے پڑھیں گے؟ 32 تاریخ سے۔ جی نہیں پڑھنے والوں کے لیے بہت اچھی تاریخ ہے یہ۔ اجی پڑھیں گے؟ کب سے پڑھیں گے؟ ابھی سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کون کون سا کلمہ؟ تیسرا کلمہ 100 بار۔ تیسرا کلمہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ، 100 بار اللہ اکبر، 100 بار لا الہ الا اللہ، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آسان ہے جی۔ 100 بار استغفار، کہتے ہیں استغفار پہلے پڑھیں، آدمی صفائی پہلے کرے، کپڑے دھو لے، پھر اس پر عطر لگائے، خوشبو لگائے تو گناہوں سے پاک ہو جائیں، اور پھر درود شریف کا عطر لگائیں۔ جی تو استغفار جون سا یاد ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کی زیادہ فضیلت ہے، اس میں کلمہ بھی ہے استغفار میں، اور اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں۔ اور کچھ نہیں کسی کو یاد تو کم سے کم استغفر اللہ، استغفر اللہ تو سب کو یاد ہے، استغفر اللہ ربی، جی 100 بار۔ اور جو میں نے 2 ابھی پڑھے استغفار دیکھ کر بھی روز پڑھیں گے، 100 بار پڑھ لیں گے تو یاد ہو جائیں گے جی۔ اور 100 بار درود شریف جون سا یاد ہو، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وسلم، جون سا یاد ہو، چھوٹا بڑا درود شریف۔ تو ہر تسبیح کا ایک اثر ہے جی، اور اس کی فضیلت ہے۔ تیسرا کلمہ اللہ کی
حمد و ثنا، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی کا کلمہ ہے یہ جی۔ تو خوب اللہ کی محبت کے ساتھ اور اللہ کے پاکی اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے استحضار کے ساتھ سوچ کر پڑھیں سبحان اللہ کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور میں سارے عیبوں سے بھرا ہوا ہوں جی۔ تو اللہ تیرا پاک نام میں لے رہا ہوں، تو بھی مجھ کو گناہوں سے پاک کر دے، عیبوں سے پاک کر دے، رذائل سے، گندگیوں سے، آپ کی نافرمانیوں سے اللہ مجھ کو پاک کر دیجئے جی۔ الحمدللہ، ساری تعریف اکیلے اللہ کے لیے ہے جی۔ تعریف کا مستحق صرف اللہ ہے اور میری کوئی تعریف نہیں جی۔ تمام گندگیاں اور گندگیوں کا ڈھیر ہوں میں، تو اللہ مجھ کو ایسا بنا دے کہ میں جو ہے وہ آپ کو پسند آ جاؤں جی، آپ میری تعریف کر دیں کہ یہ میرا بندہ ہے جی۔ اللہ اکبر، ساری بڑائی، بزرگی، کبریائی اکیلے۔ بھائی ویڈیوگرافی نہیں کریں اللہ واسطے، یہ ویڈیوگرافی کر رہے ہیں نہیں کریں، ڈیلیٹ کر دو سب۔ دھیان سننے کی طرف رکھو، سنیں گے تو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تھوڑا پانی دے۔ اللہ کی بڑائی، بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا ہے جی، اور میں سب سے چھوٹا جی۔ اسی بڑائی کے استحضار کے ساتھ کہ اللہ اپنی بڑائی کی برکت سے مجھ کو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی جی، بھلائیوں میں آگے بڑھنے کی مجھ کو توفیق دے دیں جی، نیکیوں میں بڑا بنا دے، صفات میں، خوبیوں میں، کمالات میں بڑا بنا دے، اور لا الہ الا اللہ، ہاں، کہ کوئی معبود نہیں، کوئی جی لگانے کے لائق نہیں، کوئی ماتھا ٹیکنے کے لائق نہیں، کوئی محبت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکیوں پر جمانے والی، چلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور گناہوں سے بچانے والے صرف اللہ ہیں، کوئی طاقت اور قوت سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ تو اس استحضار کے ساتھ جو ہے، اور اپنی گناہوں کے استحضار کے ساتھ گناہوں کو یاد کر کے استغفار پڑھا جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی ہم پر عنایات اور ان کے احسانات کو یاد کر کے، اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ ہمارے نبی کا ہے، لہٰذا اس کو یاد کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ تو صبح شام کی تسبیح، اور اللہ توفیق دے قرآن پاک کی تلاوت جی۔ تو قرآن پاک کی تلاوت اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا تو پڑھنا سیکھیں گے، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، موت تک سیکھنا ہے۔ اور قرآن ایسی دولت ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 4 محنتیں کرنی ہیں قرآن پر۔ ایک تو قرآن کو صحیح پڑھنے کی محنت، دوسرے فرماتے تھے قرآن کو سمجھنے کی محنت، اور تیسرے قرآن پر عمل کی محنت، اور چوتھے قرآن کی اشاعت، قرآن پوری دنیا میں زندہ ہو اس کی محنت۔ تو یہ ہو جائے گی چلے 4 مہینے میں؟ ہاں بھائی، کتنا بڑا عنوان اور محنت کا میدان ہم کو دیا ہے، لہٰذا پوری زندگی جو ہے وہ اس محنت میں لگے رہنا ہے۔ اور قرآن میرے دوستو بزرگوں، سارے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل، الجھنیں، پریشانیاں، روحانی، جسمانی بیماریوں کا علاج کائے میں ہے؟ قرآن میں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ جی، شفا اور رحمت ہے ہم سب کے لیے۔ اور قرآن ایسی دولت ہے میرے بزرگوں، اور اتنا بڑا ہمارے لیے سہارا ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے جی۔ آپ اتنے بیٹھے، میں سب سے پوچھتا ہوں، کوئی ہے جو اللہ سے لڑ لے، جھگڑا کر لے دنیا میں؟ کوئی ہے ایسا؟
جو اللہ سے لڑائی کر لے جی. لیکن حدیثوں میں آتا ہے قرآن ایسا شفیع ہے کہ اللہ اس کی شفاعت کو قبول کریں گے، ایسا جھگڑالو ہے کہ اللہ اس کے جھگڑے کو تسلیم کریں گے. دیکھو باتیں بھی ہو رہی ہیں، ٹاک ٹائم دینا پڑے گا آپ کو لگتا ہے، وقفہ گفتگو دیا جائے آپ حضرات کو. بیان بھی چل رہے ہیں، باتیں بھی چل رہی ہیں. بڑے حضرت جی ہمارے کہتے تھے کہ لوگ ہمارے پاس آتے نہیں، باتیں کرنے والے سونے والے ذرا سن لیں اس کو، پھر باتیں کرنا آپ لوگ. پیچھے دیکھو باتیں چالو ہیں، اللہ رحم کرے. وہ فرماتے تھے لوگ ہمارے پاس آتے نہیں، اور آتے ہیں تو سنتے نہیں، آتے ہیں تو سنتے نہیں، اور سنتے ہیں تو لیتے نہیں، اور لیتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، اور عمل کرتے ہیں تو جمتے نہیں، اور جمتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں جمتے. جی سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ایسی کریں گے نا سب. جی سن رہے ہیں سب ماشاءاللہ. تو باتوں کے وقت باتوں کا وقت دیا جائے، اس وقت باتیں کریں، اور بیکار کی باتوں سے اللہ بچائے ہم سب کو. کتابوں میں لکھا ہے بیکار کی باتوں سے باطن کا نور چلا جاتا ہے. جی اور بیکار کی باتوں کی عادت پڑ گئی ہم کو. ضروری باتیں، ضروری باتیں کس کو کہتے ہیں؟ جس کے نہ کرنے سے ضرر ہو، نقصان ہو، تو وہ بات کریں ہم، ورنہ خاموش رہنا. جی ترغیب دی، من سکت سلیمہ من سلیمہ نجا، کہ جو خاموش رہا وہ سلامت رہا، اور جو سلامت رہا اس نے نجات پا لی. تو باتیں کریں گے انشاءاللہ. جی سن رہے ہیں سب؟ باتیں کرنے والے بھی سن رہے ہیں؟ جی بتائیے کیا کہہ رہا تھا میں؟ جی اب پتہ چلے گا، دیکھو کتنے لوگ سن رہے ہیں. 2-4 آدمی سن رہے ہیں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ قرآن جو ہے وہ اللہ سے جھگڑا کرے گا، کیونکہ قرآن جو ہے مخلوق نہیں ہے، قرآن صفت الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی خوبی ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ اس کے جھگڑے کو تسلیم کریں گے. جی تو فرمایا جس نے اس کو آگے رکھا اس کو جنت میں پہنچا دے گا، اور جس نے اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اس کو جہنم میں گرا دے گا. اللہ بچائے ہم سب کو. جی پھر حدیث پاک میں آتا ہے قرآن جو ہے وہ حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں آئے گا قبر میں. گھر والوں نے چھوڑ دیا تنہا، پرانی چٹائی بھی نہیں بچھائی، کوئی ساتھ نہیں گیا، لیکن قرآن حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں کھڑا ہو جائے گا. تو میت اس سے پوچھے گی ارے تو کون ہے؟ کہ تو مجھ کو نہیں پہچانتا، میں وہی قرآن ہوں جس کو تو دنیا میں کبھی آواز سے کبھی آہستہ پڑھتا تھا. گھر والوں نے تجھ کو چھوڑ دیا، میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے لیے جنت کا بسترے کا انتظام کروں گا، جنت کی کھڑکیاں کھلواؤں گا، اور تجھ کو جب تک جنت میں داخل نہ کرواؤں چین سے نہیں بیٹھوں گا. بتاؤ کون کام آیا؟ جی تو قرآن کب پڑھیں گے؟ رمضان شریف میں. کب پڑھیں گے؟ ہاں بھائی رمضان تو سیزن ہے، رمضان میں خوب پڑھنا چاہیے قرآن. لیکن میرے بزرگوں روزانہ بھی قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، پڑھنا عبادت، پڑھانا عبادت، سیکھنا عبادت، سکھانا عبادت، سمجھنا عبادت، سمجھانا عبادت، عمل عبادت، پھیلانا عبادت. جی تو قرآن سے دوستی پکی کر لیں ہم سب. کریں گے؟ نہیں پڑھنے آتا تو سیکھیں گے، شرمائیں گے نہیں انشاءاللہ. اور دوسری بات جو ہے نا، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ذکر فعلی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کام ہمارا سنت طریقے پر ہو. جی سیدھے ہاتھ سے ہم نے کھایا پیا تو یہ بھی ذکر ہے، سیدھے ہاتھ سے لیا دیا، کپڑے پہنے، مسجد میں داخل ہوئے، تو یہ ذکر فعلی، ہر کام سنت کے مطابق کرنا یہ بھی ذکر ہے. گناہوں سے بچنا کیا ہے؟ بہت بڑا ذکر ہے. جی ہاں آج کل سب سے زیادہ گناہ جو ہے وہ آنکھوں سے ہو رہا ہے، ہاتھوں میں اڈا آ گیا ہے گناہوں کا. اب گناہ کرنے کہیں جانا نہیں ہے. جی گناہ بہت سستا اور آسان ہو گیا، جتنا جی بی چاہیے لے لو اور اپنی آنکھیں پھوڑو اور جنت توڑو. جی
تو گناہوں سے بچنا میرے بزرگوں یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یعنی بہت مبالغے کے ساتھ کہتے تھے کہ 1000 رکعت تہجد پڑھنے سے افضل گناہوں سے بچنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بریانی کھانے سے اچھا ہے کہ آدمی زہر نہ کھائے، بھوکا رہے لیکن زہر کھائے گا تو کہاں جائے گا؟ سمجھ رہے بات؟ لہٰذا گناہوں سے بچنا ایمان ہے، گناہوں سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے۔ دونوں حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اخلاص کیا ہے کلمے کا؟ تو کہا گناہوں سے بچنا۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا رات بھر نماز پڑھ، جی لمبی تسبیح لے کے درخت پہ بیٹھ جا اللہ اللہ کر، جی دن بھر روزہ رکھ رات بھر نہ، کہ اتقی محارم اللہ تکن اعبد الناس، کہ تو گناہوں سے بچ جا، سب سے بڑا حرام سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ حرام سے بچنا، جی کپڑے سنت کے مطابق پہننا، یہ ذکر ہے۔ ٹخنے کھلے رہے ہر وقت، ٹخنوں کو ڈھانکنا کیا ہے؟ جی ٹخنے کھلے رکھنا یہ ذکر ہے۔ سنت کے مطابق کپڑے ڈھیلے ڈھالے پہننا، پینٹ شرٹ پہننے سے منع نہیں کرتے ہیں ہمارے مفتیان، پینٹ شرٹ لیکن کیسا ہو؟ ڈھیلا ڈھالا ہو، ٹخنوں سے اوپر ہو، یہ ذکر ہے۔ جی تو ہر وقت جو ہے، ہر وقت ہر جگہ کیا مجھ کو کرنا ہے یہ یاد رہے۔ تو یہ اللہ کو یاد جی کرنا ہے کہ رکھنا ہے؟ جی بھول گئے آپ لوگ؟ جی اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کہیں بھولا نہیں، میں آپ کو، آپ کے نبی کو بھی، آپ کے نبی نے جو بتایا وہ میں کر رہا ہوں۔ تو یہ سراپا ذکر۔ اور میرے بزرگوں اس کرنے میں کچھ نہ کچھ دعا بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کپڑا پہننے کی دعا، اتارنے کی دعا، ٹوائلٹ جانے کی، باہر نکلنے کے بعد دعا ہے نہیں، دعائیں مسنون دعائیں۔ تو ان دعاؤں کا بھی اہتمام ہم کریں تو نور علی نور، خوب نور آئے گا زندگی میں، جی۔ اور ان دعاؤں کو اگر ہم نے ترجمے کے ساتھ، استحضار کے ساتھ پڑھا تو ایمان میں ترقی کا سامان ہے یہ، اور ان دعاؤں میں ہمارے لیے برکت ہے، رحمت ہے اور حفاظت ہے۔ تو دعاؤں کا اہتمام، گھر سے نکلنے کی دعا یاد کریں گے انشاءاللہ۔ دعائیں یاد، بہت یاد ہو گئی اب بس، جی موت تک یاد کرنا ہے اور موت تک یاد رکھنا ہے۔ تو میرے بزرگوں دعاؤں کا اہتمام، اور میرے بزرگوں دل میں بھی جو ہے وہ اللہ کی یاد، جب یہ سب ہم کریں گے تو پھر دل ہر وقت جو ہے وہ کہتے ہیں دست بیار اور دست بکار دل بیار، جی ہاتھوں سے دنیا کا کام، زبان سے اللہ کا نام، تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام۔ ہاتھوں سے ہم کام کرتے ہیں، زبان سے ذکر ہو رہا ہے اور عمل سے اللہ کو ہم یاد رکھ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دل جاری ہو جائے گا اللہ کی یاد سے۔ چنانچہ کتابوں میں قصے لکھے ہیں، مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے سب نے، جی بہت بڑے عالم ہمارے ہندوستان کے، ساری دنیا کے اعتبار سے اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ بیت اللہ کی چابی سعودی گورنمنٹ نے ان کی علمی خدمات پر ان کی خدمت میں پیش کی تھی، اتنے بڑے عالم۔ ان کی والدہ کا قصہ لکھا ہے کہ انتقال سے تقریباً پونا گھنٹہ پہلے، بہت بڑی اللہ والی خاتون تھی وہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے دعا کراتے تھے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انتقال سے پونا گھنٹہ پہلے آنکھیں بھی بند ہے، زبان بھی بند ہے، اور دل سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے دل سے، اور پورا گھرانہ سن رہا ہے، اور لکھا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے رحمتیں نازل ہو رہی ہمارے گھر میں۔ پونا گھنٹے تک وہ اللہ اللہ کی آواز آتی رہی اور وہ بند ہوئی اور انتقال ہو گیا۔ تو یہ ساری محنتیں جب ہوتی ہیں تو پھر دل بھی اللہ کی یاد سے
جاری ہو جاتا ہے، تو پھر کثرت میں انشاءاللہ شمار ہو جائے گا ہمارا. تو یاد رکھیں گے ہر جگہ، اور صبح شام تسبیح تلاوت. تو ابھی آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ابھی سے شروع کریں گے، اس لیے ہم بات جلدی ختم کر رہے ہیں تاکہ ابھی کم سے کم سارا مجمع بیٹھ ابھی سے شروعات ہو جائے نا. جو کرے گا آج اس کا ہوگا راج، اور جو کہے گا کل وہ جائے گا ٹل، اور جو کہے گا پرسوں اس کو بیتیں گے برسوں. جی، اور حیدرآباد والوں کا پرسوں تو بہت ڈینجر ہوتا ہے صاحب. ہاں، بولے ابھی پرسوں جا کو آیا میں، تو پرسوں پوچھو تو بولیں گے 6 مہینے ہو گئے پرسوں کو. سمجھ رہے؟ تو کب کریں گے؟ تو ابھی سب تسبیح جس کے جیب میں تسبیح نکال لو، ورنہ انگلیوں پر پڑھنا یہ بھی سنت ہے. جی، تھوڑی دیر تیسرا کلمہ استغفار درود شریف پڑھ لیں 10 منٹ چاہے، اور جو فارغ ہیں تمام ضروریات سے وہ پوری تسبیح کر لیں، اور جن کو فارغ ہونا ہے وہ 10 منٹ بیٹھ کر کم سے کم تسبیح جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اس کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور 4 اعلانات ہیں. ایک تو جو ہے وہ ٹکٹ جلدی سے خرید لیں کھانے کا، تاکہ بنانے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. اور مغرب بعد انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی تو جم کر بیٹھیں. میں دیکھو اجتماع میں آنے کا نسخہ بتاتا ہوں آپ کو فائدہ اٹھانے کا. مل جل کے آؤ، مل جل کے کھاؤ پیو، لیکن بیان میں مل جل کے نہیں بیٹھو. جان پہچان والے کے ساتھ نہیں بیٹھیں ساتھ میں، ورنہ پھر وہ خسر پسر گٹر گوں چالو ہو جاتی ہے. جی، موبائل جو ہے سوئچ آف کر دو، دھیان توجہ، کیونکہ پہلا کام سننا ہے. سنیں گے تو آگے گاڑی بڑھے گی، سنیں گے تو مانیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح وقت ہمارا گزرے گا. آج کا دن تو چلا گیا، کل ایک دن بچا ہے. تو خوب اہتمام سے ہم آئے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھائیں، اور خوب دعا اللہ سے مانگے. اللہ ہم دھول میں دھوپ میں گرمی میں سردی میں دونوں موسم اللہ نے، رات میں ٹھنڈی پڑ رہی ہے صبح میں ٹھنڈ ہوتا ہے، تو یہ سب اللہ برداشت کر رہے ہیں ہم آپ کے لیے. ہم آپ کو لینے آئے ہیں یہاں، آپ کو لیے بغیر جائیں گے نہیں. آپ ہمارے بن جائیے، ہم کو اپنا بنا لیجئے، اپنی محبت اور معرفت دیجئے. اس لیے ہم سب برداشت کر رہے ہیں آپ کے لیے. میدان میں پڑے ہیں اچھے خاصے گھر چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر. جی، کس کے لیے آئے ہیں؟ کہو گے اللہ سے. جی، خوب دعا مانگے. دعا انشاءاللہ قبول. دعا مانگنے والا اللہ کا بہت پسندیدہ بندہ ہے. جی، اور دعا کا اللہ کے یہاں بڑا اکرام ہوتا ہے، اور دعا مانگنے والا محروم نہیں ہوتا. دعا مقبول بھی ہوتی ہے، منظور بھی اور محفوظ بھی. اللہ ضرور دیتے ہیں. جی، یہاں دے دیں گے، یا اس کا اثر دکھا دیں گے، یا اس کا بدلہ دے دیں گے مرنے کے بعد. جی، تو دعاؤں کا خوب اپنے لیے سب کے لیے. لیکن دعا کیسے مانگیں گے؟ یہ سب اسٹائل بتا رہا ہوں آپ لوگ کو ہماری دعا کی. سنت طریقہ پوچھتے ہی نہیں دعا کا. جی، دعا کیسے مانگیں گے میرے بزرگوں؟ یہ دیکھو افضل طریقہ. دعا کے کئی طریقے ہیں، علماء سے پوچھیں ہم. یہ افضل طریقہ بتاتے ہیں. سینے کے مقابل دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ. جی، بھکاری جیسے اللہ دے دیجیے. اللہ کی تعریف کرنا، درود شریف پڑھنا، عربی میں جتنی دعائیں یاد ہیں اس کو پڑھنا، اور پھر اردو میں مانگے اللہ سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ دعائیں مانگیں گے خوب. تو ابھی سب بیٹھ جائیں گے 10 منٹ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ہر سینٹر کے 2 ساتھی ذمہ دار یہاں ذرا قریب آ جائیں. کارگزاری کے پرچے دینا ہے. ہر سینٹر اپنا 5 کوسا ہے، ذمہ دار ساتھی 2 یہاں آ جائیں. سبحان اللہ. لاؤ بول کے جا رہے ہیں. چلے گا. یہ دیکھ عمرہ کاشی میرا. آپ کس کا لیں گے؟ آپ کا تو مل کلیان
عرفان کے